موکلات کو حاضر کرنے کے لیے اور ان سے دوستی کرنے کے لیے پاورفل عمل۔ اس عمل کی بہت ساری خاصیت ہیں کہ اس میں کبھی رجت نہیں ہوتی، اس میں کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور اس عمل کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہت کامیاب ہوتا ہے، وہ بہت پاورفل ہوتا ہے۔ اس عمل کا جو عمل ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بس جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس عمل کا عمل جو بھی کام کرتا ہے وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس عمل کا جو عمل ہوتا ہے اس کی زبان میں اللہ تبارک و تعالی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، پھر وہ جس کام کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے بسم اللہ شریف کا عامل بننے کا وظیفہ۔ بسم اللہ شریف کے موکلات کو تسخیر کرنے کا عمل۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پتھر پر لکیر۔ تو دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو دوستو، اس عمل کو آپ نے نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے کسی علیحدہ کمرے کا انتخاب کر لینا ہے۔ اس عمل کو آپ قبرستان میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں کوئی خطرہ نہیں ہے، باموکل عمل ہے لیکن پابندی نہیں ہے۔ لیکن پابندی صرف اتنی ہے کہ آپ نے جو جگہ منتخب کر لی ہے اس جگہ پر آپ نے اس عمل کو روزانہ پڑھنا ہے، جگہ چینج نہیں کرنی۔ تو جس جگہ بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے گھر میں کسی علیحدہ کمرے میں اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں، اور ان کپڑوں پر آپ نے عطر وغیرہ لگا لینا ہے، پرفیوم استعمال نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی جگہ منتخب کی ہے وہاں پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک چراغ روشن کرنا ہے۔ چراغ میں آپ نے چنبیلی کے تیل کا استعمال کرنا ہے، اور اس کمرے میں جہاں آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس میں آپ نے اگربتیاں وغیرہ جلا لینی ہے، یا جس جگہ پر بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ پاک صاف رہیں، باوضو رہیں۔ بعد از نماز عشاء آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ عمل شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور چاروں کل جو ہے وہ آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور پھر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو اس وظیفے کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس وظیفے کو 3125 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری سے آپ نے اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس سارے عمل کے دوران آپ نے بس یہ ایک کام ضرور کرنا ہے، آپ نے وہ جو چراغ روشن کیا ہے اس کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے۔ مثلا اس چراغ پر آپ نے اپنی نظر رکھنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 40 دن کرنا ہے، اور 40 دنوں میں آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اگر آپ 40 دن اسی طرح اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ شریف کے بہت بڑے عامل بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ شریف کے موکلات آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اس عمل میں آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، اور پرہیز جلالی اور جمالی دونوں کرنے پڑیں گے۔ جب آپ 40 دن کا یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح روزانہ اس عمل کو اپنے ورد میں رکھنا ہے، تاکہ آپ کا عمل جو ہے وہ برقرار رہے۔ جب آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیں گے کہ آپ جس کے لیے بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ اور اگر آپ کسی کے لیے کوئی تعویذ لکھتے ہیں تو تعویذ لکھنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس تعویذ پر دم کر دینا ہے، تو اس تعویذ میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ جس کام کے لیے وہ تعویذ کیا جائے گا اس میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو، میں یہاں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے اور آپ کو کسی کام کے لیے کہتا ہے، تو آپ ارادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرے گا، تو یقین مانیں کہ اس بسم اللہ شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی جو بات ہے وہ آپ کی زبان تک نہیں آئے گی اور وہ کام پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ عملیات کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے بھلے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل ضرور کریں۔ اس عمل کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہو، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔